بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کے راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کے سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچو ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوں گے، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے۔ اور اس کا تو آپ بس اتنا ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی ہوئی جوانی کا شہدائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جو اللہ کے سامنے سے دریز ہوتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے کہ جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد ایک مشکل اور محنت طلب نور ہے۔ وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ بس جس اللہ چن لے تو انسان کا تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی یکبستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو تو تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کا طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کو ڈھلنے کا وقت مقرر کیا ہے، ویسے ہی اس نے رات کو اندھیروں کا تمام ختم ہو جانے کا بھی لکھ رکھا ہے، اور سردی کی یکبستہ اندھیری راتوں میں تہجد کی طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب اللہ کے حوالہ کرتے ہیں تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے میں ایسے ہی تمام تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جس میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ کو تہجد کے سجدوں سے مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا عطا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، اور جو بھی تہجد میں اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں